بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عوامی مسائل. ناظرین آج کا موضوع ہے ایک ایسی تلخ حقیقت جس نے ہر گھر کی خوشیاں چھین لی ہیں, ہر چہرے سے مسکراہٹ مٹا دی ہے اور ہر دل میں ایک خاموش اضطراب پیدا کر دیا ہے. مہنگائی کا طوفان, عوام کیسے زندہ رہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک سوال ہے, ایک درد ہے, ایک حقیقت ہے جس سے آج کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ناظرین اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک عجیب تصاد نظر آتا ہے. ایک طرف ترقی کے دعوے, بڑے بڑے منصوبے اور معاشی استحکام کے نعرے سنائی دیتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ایک عام آدمی کی زندگی مسلسل مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی دراصل صرف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا معاشی اور سماجی دباؤ ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات کو بھی اس کی پہنچ سے دور کر دیتا ہے. آج ایک سفید پوش طبقہ جو کبھی عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, وہ بھی مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو کم کرے, خواہشات کو دبائے اور کئی بار تو اپنی عزت نفس کا بھی سودا بھی کر دیتا ہے. ناظرین اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو آٹا, چینی, گھی, سبزیاں, دالیں, یہ سب چیزیں جو کبھی عام آدمی کی دسترس میں تھی آج ایک چیلنج بن چکی ہیں. ایک مزدور جو صبح سویرے امید لے کر نکلتا ہے, شام کو مایوسی لے کر واپس آتا ہے, اس کی محنت کی قیمت اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بنیادی خوراک تک پوری نہیں کر پاتا. یہ صورتحال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اس نظام میں خرابی کہاں ہے. کیا یہ صرف عالمی مہنگائی کا اثر ہے یا ہمارے اندرونی مسائل اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں؟ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ جب معیشت کا پہیہ کمزور پالیسیوں, غیر مستقل فیصلوں اور بد انتظامی کی بوجھ تلے دب جائے تو اس کا سب سے زیادہ اثر عام آدمی پر ہوتا ہے. معاشی ماہرین کے مطابق جب کرنسی کی قدر کم ہوتی ہے, جب درآمدات پر انحصار بڑھتا ہے, جب پیداوار میں کمی آتی ہے اور جب مارکیٹ میں نگرانی کا نظام کمزور ہوتا ہے تو مہنگائی ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی, منافع خوری اور ناجائز کمائی کا رجحان جو اس آگ میں تیل کا کام کرتا ہے. ناظرین جہاں ایک سوال ہم سب کے لیے یہ بھی ہے, کیا ہم نے بطور معاشرہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے فضول خرچی کسی اور کی بھوک کا سبب بن سکتی ہے؟ کیونکہ ایک مضبوط قوم صرف پالیسیوں سے نہیں بنتی بلکہ اس کے افراد کے کردار سے بنتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں عدم توازن بڑھ رہا ہے. ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کے لیے مہنگائی صرف ایک خبر ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے. یہ فرق اگر اس طرح بڑھتا رہا تو یہ صرف معاشی نہیں بلکہ سماجی بحران بھی بن جائے گا. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مہنگائی صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں, یہ ذہنی دباؤ, خاندانی مسائل اور معاشرتی بے چینی کا بھی سب سے بڑا سبب بنتی ہے. جب ایک باپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا تو اس کا اثر صرف اس کی جیب پر نہیں بلکہ اس کی عزت نفس, اس کی نفسیات اور اس کے پورے خاندان پر پڑتا ہے. ناظرین وقت آ چکا ہے ہم حقیقت کا سامنا کریں. یہ مسئلہ وقتی نہیں بلکہ ایک مسلسل بڑھتا ہوا چیلنج ہے. اگر اس پر سنجیدگی سے قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دن مزید مشکل ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جو وقتی نہیں بلکہ دیر پا ہوں, ایسے فیصلے ہوں جو عوام کو ریلیف دیں اور ایسا نظام ہو جو شفاف اور جوابدہ ہو. قیمتوں پر کنٹرول, ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں اور عوامی فلاح کو ترجیح دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بطور قوم اپنے کردار کو بدلنا ہوگا. ہمیں سادگی کو اپنانا ہوگا, ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا اور اس احساس کو زندہ رکھنا ہوگا ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں. ناظرین مہنگائی کا یہ طوفان ہمیں صرف مشکلات ہی نہیں دے رہا بلکہ ہمیں یہ موقع بھی دے رہا ہے
کہ ہم اپنے نظام، اپنی ترجیحات اور اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر انصاف، دیانتداری اور عوامی خدمت کا جذبہ زندہ ہو جائے تو کوئی بھی طوفان زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔